شیخ ہر وقت اپنے مریدوں کی طرف متوجہ رہتے ہیں، لیکن مرید ایسے ہیں کہ دل موڑ کے بیٹھے ہیں، چہرہ پھیر کے بیٹھے ہیں۔ اور یقین مانے، یاد رکھ لیں، وہ ہوتا نا کبھی شعر پڑھا، دعا مانگیو میرے سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے، لیکن اپنے شیخ کی بات میں نہیں کرتا۔ جو معاشرہ میں چل رہا ہے، پیروں کو فکر ہے میرا مرید ناراض نہ ہو جائے، اس لیے دن رات دوڑا ہوا ہے پیر مریدوں کی طرف، وہ بھی رہ جائے، اس کے پاس بھی تعلق رہ جائے، اس کے عقیقے پہ جانا ہے، اس کے جنازے پہ جانا ہے، اس کی دعوت پہ جانا ہے۔ یاد رکھے پیر وہ ہوتا ہے جو مرید کو خدا تک پہنچائے، اور مرید صادق وہ ہوتا ہے جو پیر سے خدا کے سوا کچھ نہ۔ آؤ شیخ کامل، آؤ اپنے پیر کامل سے کچھ سیکھ لے، ابھی وقت ہے، غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے، تمہیں تو شیخ قریب ملا ہے۔ میرے مجدد کو پوچھو، سرحد سے چلتے تھے، دہلی کی طرف جایا کرتے تھے، اور جا کر اپنے شیخ کی صحبت کو اختیار کر کے سمجھتے دو جہاں کی نعمت کبریٰ مل گئی ہے۔ شیخ کی صحبت پہ جایا کرتے اور سمجھتے کہ اللہ اور اس کے رسول کا بہت بڑا کرم مجھے ملا کہ مجھے اپنے شیخ کی صحبت عطا ہو رہی ہے۔ تو دوستو، شہر گجرانوالہ میں رہنے والوں تم بڑے خوش نصیب ہیں۔ یقین مانے، پہلے مجھے اتنا محسوس نہیں ہوتا تھا، اب بڑا محسوس ہوتا ہے شیخ سے دوری، یقین مانے، لیکن میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں شیخ نے اتنا عطا کر دیا ہے، میں دور رہ کے بھی دور نہیں رہتا، الحمدللہ۔ الحمدللہ یہ بات میں صرف آپ احباب کی اور اپنی اصلاح تربیت کے لیے کر رہا ہوں۔ میں احباب میں بیٹھا ہوا تھا، اپنے شیخ کی بات چھڑ گئی، پیروں کی بات ہو گئی، میں نے کہا میں بڑے پیر ویکھے، وہ کہنے جی 2 نمبری بڑی چل رہی ہے، میں کیا میرے شیخ ایک بار ویکھیا جا کے کہنے جی تسی اپنے پیر وکھاؤ تو صحیح، میں اپنے شیخ کی تصویر دسی، کہتے ہیں تو تہاڈے طرح ہی دستار بنی، اینا دے رومال بھی تہاڈے طرح، میں کیا اینا میرے طرح نہیں، میں اینا طرح دستار بنی، اور اینا نے اپنے شیخ کی طرح دستار کے رومال بنے ہیں، اور شیخ اپنے مشائخ سے تربیت لیتا ہوا یہ سلسلہ تربیت، یہ ساری شخصیت کا کردار مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کا عمل ہے۔ ہاں حضرات گرامی، تو ہم سب پیر بھائی یہ بات پلے باندھ لے، فیض کی ایک صورت یہ بھی ہے، صرف دستار سر پہ دے دے پیر، یہ فیض کی علامت ہی نہیں ہوتی، پیر کی سیرت کو اپنا لینا، پیر کا لباس اپنا لینا، پیر کا کردار اپنا لینا، ارے اس کی دستار سر پہ رکھ لینا، اس جیسا لباس پہننا، اس جیسی چال چلنا، اس جیسی بولی بولنا، اس جیسا جو ہے وہ اٹھنا، اس کی طرح بیٹھنا۔ وہ شیخ چلتا کیسے ہے، وہ بیٹھتا کیسے ہے، وہ ملتا کیسے ہے، وہ بولتا کیسے ہے، اس کی چال کتنی میٹھی ہے، اس کی بولی کتنی میٹھی ہے، اس کا انداز کتنا میٹھا ہے، اس کا لباس کتنا نفیس ہے، اس کی صحبت کتنی نفیس ہے، اور اس کی صحبت وہ اپنے مشائخ سے کیسے ملتا ہے، وہ علماء کی کیسے قدر کرتا ہے۔ اپنے شیخ سے سیکھا کرو اور سیکھ کر اپنے اوپر اس کو اپنایا کرو اور عمل میں وہ کام لایا کرو۔ خدا کی قسم دستار نہ بھی ملے تمہیں شیخ کا فیض مل چکا۔ ہن دسو کنے پیر بھائی نے جڑے جمعے والے دن دستار بندے کم از کم، بڑی گل ہے۔ الحمدللہ میں اپنی بات کرتا ہوں، اللہ سب کو توفیق دے۔ 96 سے میں نے اپنے شیخ کو دستار اور رومال دیکھا، 96 سے ہی اس سر پر دستار اور رومال ہے۔ جب میں اسکول میں پڑھایا کرتا تھا، یقین مانے 9ویں 10ویں کے بچے مجھے کہا کرتے تھے استاد جی ہمیں اپنے سر کے بال دکھا دو۔ یقین مانے کوئی تعریف نہیں کر رہا، گل بڑا کی ہے۔ میں سکول چ بھی چاہتا سی تے دستار تے رومال تے ٹوپی پہن کے جانا۔ اس واسطے آؤ اپنی نسبت کا فیض حاصل کرے اور اپنے مشائخ کے طریقہ پر چلے اور خواجگان پڑھا کرے۔ اور اس میں اب سارے دوست آ گئے، لیکن ختم خواجگان کے لیے کتنے دوست ہیں یہاں پر؟ ناراض نہ ہونا،
میرا حق بنتا ہے میں اپنے شیخ کی طرف سے آپ سے پوچھ سکتا ہوں. میں نے گروپ کے اندر بھی میسج کیا تھا کہ دوست کوشش کر کے مغرب کے وقت آئیں, لیکن کیا بات ہے مجھے نہیں امید کہ 2 یا 3 بندے تھے جنہوں نے مجھے کہا کہ ہم پہنچیں گے انشاءاللہ, وگرنہ الحمدللہ کسی نے بھی مجھے جو ہے وہ رپلائی نہیں کیا. تو کوئی بات نہیں, میں ناراض نہیں ہوں آپ سے, انشاءاللہ عادت بن جائے گی آپ کی انشاءاللہ. رپلائی کہاں دائیں بائیں کرتے ہو, اپنے گروپ پہ جو اپنے صاحبزادگان ہیں وہ حکم دے دیتے ہیں اور آپ کے شیخ کی طرف سے جو بولی ہوتی ہے, یاد رکھیں صاحبزادگان ہوں یا ہمارے دیگر ذمہ داران, وہ جو کوئی پیغام دیتے ہیں الحمدللہ اپنے شیخ کی مرضی کے مطابق دیتے ہیں. اور یہ حکم مان کرنا, اب ہر بات تو ہمارے شیخ نے نہیں نا ہمیں کہنی, یہ الحمدللہ آگے نمائندے موجود ہیں, جب یہ پیغام ملے نا تو ادب کرتے ہوئے, نسبت کا پاس رکھتے ہوئے اور نسبت کا لحاظ رکھتے ہوئے لبیک بھی کہا کریں. اور اپنے خاجگان یہاں پر آ کر مغرب کے بعد مغرب کی نماز پڑھیں یا پڑھ کے آئیں اور یہاں پر ختم خاجگان میں پہنچیں اور دستار, ٹوپی, رومال ضرور رکھیں, اپنے سلسلے کی ٹوپی, رومال اور دستار ضرور رکھیں. کوشش کر کے سفید لباس پہنے یا جیسے شیخ لباس پہنتا ہے اس طرح کا پہن لیا کریں. تو الحمدللہ میں آج ڈر رہا تھا کہ میں نے سفید لباس کی بات کرنی ہے, تو میں نے تو آج لباس کو نہیں پہنا اور مجھے کل بھی سکون ہوا کہ میرے شیخ نے بھی وہی پہنا ہوا ہے. الحمدللہ یہ بھی فیض, یہ بھی نسبت ہے. تو آؤ شیخ کے رنگ میں رنگے جائیں, آؤ شیخ کی نسبت کو جو ہے وہ حاصل کر لیں. اور شیخ جیسے بچہ ماں کی چھاتی میں دودھ تو ہوتا ہے, لیکن جب تک بچہ روئے نہ اس وقت تک بچہ کی ماں بھی پرواہ نہیں کرتی ہے. اتنے قابل بن جاؤ اور اتنی حاضری دو اور اس قابل رابطہ مضبوط کرو, شیخ کے سینہ ہاتھیں مارے تیرے لیے اور شیخ کے بلا کے کہے آ فیض لے لے, جیسے بچے کو ماں پکڑ کے کہتی ہے آ دودھ لے لے, اس طرح شیخ تجھے بلا کے کہے آ فیض لے لے. پھر وہ وقت بھی آئے جب باقی بلّہ دہلوی کی بارگاہ ہے, مریدین موجود ہیں, تو باقی بلّہ دہلوی کی بارگاہ میں باقی مرید بھی تھے. ایک شیخ احمد سرحدی موجود تھے. شیخ نے کہہ دیا یاد رکھو آج سے پہلے جب بھی میری صحبت میں بیٹھ کر تو ہم ذکر کرتے تھے, میرے دل کی طرف توجہ کر کے قلب لطیفہ قلب کی طرف, شیخ کے سینے کی طرف متوجہ ہو کر تم فیض کو کسب کرتے تھے. لیکن آج میری موجودگی میں میرے سینے کی طرف فیض کی توجہ نہیں کرنی, آج ساروں نے توجہ کرنی ہے شیخ احمد کے سینے سے تمہیں فیض مل رہا ہے. اور پھر جب کسی پیر بھائی نے اعتراض کر دیا, پیر بھائی اعتراض کرتے ہیں, میرے حضرت صاحب علامہ مجدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے سب سے زیادہ حسد پیر بھائیوں میں ہوتا ہے, سب سے زیادہ حسد اس لعنت سے بچنا, ہم نے حسد نہیں کرنا, ہم نے رشک کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ رشک کرنا ہے, رشک کرنا ہے. شیخ نے اس کو پاس پر بٹھایا, تو بیٹھنے کے قابل ہونا, شیخ اس کو ساتھ کیوں لے کے جاتا ہے, تو اتنا ٹائم دینا, شیخ اس سے مشورہ کیوں کرتا ہے, تو بھی اس قابل ہونا کہ پیر تجھ سے مشورے کر کے کام کرے. آؤ حضرات, پھر جب اعتراض ہوا یہ بھی ہمارا پیر بھائی, ہم اس کی طرف کیوں کریں, ہم آپ کے سینے سے فیض کسب کریں گے اور توجہ کریں گے. اب میرے باقی بلّہ دہلوی نے کہا تھا تم جانتے نہیں ہو شیخ احمد کون ہے مرید, ہے پیر بھائی, لیکن اس قابل ہو چکا, اس کا سینہ اتنا روشن ہو چکا ہے, مجھ جیسے وہ طریقت کا وہ آفتاب ہے, مجھ جیسے باقی بلّہ دہلوی کہہ رہا ہے, شیخ کہہ رہا ہے مجھ جیسے ہزاروں ستارے اس سے روشنی لے کے چمکتے ہیں. آؤ خدا ہمیں اپنے شیخ سے فیض لے کر اپنے سینوں کو چمکانے کی توفیق عطا فرمائے. میں بلا تاخیر میں حضرت کو مائک پیش کرنے لگا ہوں ادب سے, لیکن ایک گزارش ہے کہ ہم نے پروگرام بنایا ہوا ہے کہ ماہانہ محفل میں جو ہے وہ درود شریف کو ہم پڑھ کر اکٹھا کرتے ہیں. تو آج آتے ہوئے میں نے 5 اسباق جو ہے 4 اسباق گاڑی میں بیٹھ کر دلال فراشی سے پڑھے الحمدللہ. میں نے کہا چلو یہ کام کرتے چلتے ہیں, تو جو کچھ اپنے ایک ماہ میں تلاوت کر سکے دلال فراشی کوتاہی بھی ہو جاتی ہے, لیکن جو درود شریف میں نے گنتی نہیں کر سکا, جو کچھ پڑھا میں اپنے شیخ کی مدد کرتا ہوں, آپ بھی کریں. آئندہ سے کوشش کر کے کچھ کوٹ کر لیا کریں, کاؤنٹ کر لیا کریں اور جمع کر کے جو بیرون ملک ہے
دوستوں کو پیغام جڑا نہ پہنچاؤ جو خرید کے خود نہ کر وہ لو آیا اللہ بھی جی کرے دے دیو لایا میں بھی چینج کرے کرا جمع دوں کروایا بھی کرے اللہ جی میرے والا صاحب کی طرف محمد اپنے شیخ کی بارگاہ میں پیش کر کے مزید دعائیں حاصل کرے اور فیض حاصل کرے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے نعرہ تکبیر جیسے آواز بلند کی ایک ہاتھ بھی بلند کرے نعرہ تکبیر ایک ہاتھ بلند کرنے کا کہا نعرہ تکبیر ایک ہاتھ بلند کرے